کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں پاکستانی نوجوان اپنا لوہا نہیں منوا رہے. عالمی سطح پر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اور باخبر سویرا کا ڈے ون سے ایک ہی گول رہا ہے, ایک عزم رہا ہے کہ ایسے نوجوان جو اپنے ملک و قوم کا نام بلند کر رہے ہیں ان کو سپاٹ لائٹ میں لے کے ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں, آپ سے ملوائیں, آپ تک ان کی سٹوری پہنچائیں. آج جو پاکستانی طلبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہوں نے انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ میں 4 میڈلز جیت کر عالمی اعزاز اپنے نام کیا ہے. ہونہار طلبہ نے 1 گولڈ, 1 سلور اور 2 برونز میڈل حاصل کیے ہیں. اب یہ جو اولمپیاڈ میں طیب بخاری نے گولڈ اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھیوں نے دیگر جو تمغے تھے وہ حاصل کیے اور ملک واپس لے کے آئے گولڈ اور سلور اور برونز کے تمغے. نیوکلیئر اولمپیاڈ ملیشیا میں ہونے والے اس ایونٹ میں آپ دیکھیں کہ چین کے لوگ بھی موجود تھے, جاپان کے طلبہ بھی موجود تھے, ترکی سمیت 19 ممالک کے اس میں جو کمپیٹیٹرز تھے وہ شریک تھے. بالکل. اچھا جی, تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اب گولڈ میڈلسٹ محمد طیب بخاری. محمد طیب بخاری, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اینڈ ویری کانگریچولیشن ٹو یو. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اپنی جو کامیابی ہے اس کے متعلق کیا بتائیں گے ہمیں؟ This was a very elating experience. بہت اچھا ہوا مجھے. بیسکلی یہ عالمی سطح پر کچھ پریسٹیجس ہوتی ہیں ایکیڈمک اولمپیاڈ, ان میں سے ایک یہ انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ تھی. اس میں ہمیں طیب, آپ کی آواز میں تھوڑے سے آڈیو میں ایشوز ہو رہے ہیں, ہم دوبارہ ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اور جناب اب آپ کو یہ بتائیں کہ اس پورے ایونٹ کے اندر یہ ایک تو یہ ایونٹ ملیشیا میں ہوا, اس میں 19 ممالک کے کمپیٹیٹرز شریک تھے اور اس میں سے آپ دیکھیں کہ گولڈ میڈلسٹ تھے, گولڈ میڈل گھر کون لے کے آیا؟ پاکستانی طلباء. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے مطابق پاکستانی ٹیم کی قیادت ڈاکٹر سجاد طاہر اور ڈاکٹر محمد مقصود نے کی, اور کامیابی پاکستان کی نیوکلیئر تعلیم میں اہم سنگ میل ہے. کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جس میں پاکستانی طلبہ اپنا لوہا نہیں منوا رہے. اب نیوکلیئر سائنس کا ایک بڑا پیچیدہ اور بڑا ایک جسے کہتے ہیں نا کمپلیکس فیلڈ ہے, اس کے اندر بھی ہمارے طلبہ جو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. اور دین اگین ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے لانگ ٹرم میں اگر دیکھیں تو اس کا مفاد کس کو ہے؟ یہ ملکی مفاد میں ہے. یہ جو ریسرچ ہو رہی ہے, جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو اس شعبے میں ترقی ہو رہی ہے نیوکلیئر سائنس کے شعبے کے اندر, یہ پاکستان کے مفاد میں ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائم. اور صرف طیب بخاری نہیں بلکہ جو اور اسٹوڈنٹس ہیں پاکستانی وہ بھی جو ہے وہ میڈلز لے کر آئے ہیں, سلور میڈل اور برونز میڈل لے کر آئے ہیں. طیب نے ایک مرتبہ پھر سے جوائن کر لیا ہے. طیب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت مبارکباد آپ کو اس کامیابی کے لیے. اپنی کامیابی کے بارے میں بتائیے گا, کتنی محنت کی آپ نے, کیا کیا کرنا پڑا جو گولڈ میڈل جو ہے وہ پاکستان لے کر آیا آپ؟ بہت شکریہ. ہمیں پیاس نے 1.5 مہینے کے لیے ایک فزکس کیمپ میں ہمیں رکھا تھا, جدھر ہمیں نیوکلیئر فزکس, MS نیوکلیئر فزکس اور نیوکلیئر انجینئرنگ پڑھائی گئی تھی. ٹھیک ہے. اور آفٹر دیٹ 1.5 months ادھر ہم نے کافی ساری پرابلم سالونگ کی. تو اصل میں یہ عالمی سطح پر جو ایکیڈمک اولمپیاڈ ہوتے ہیں ادھر کافی ٹف کمپٹیشن ہوتا ہے, تو کافی سخت اور ٹف پریپریشن تھی ہماری. اچھا ذرا طیب یہ بتائے گا کہ یہ کوئی ایگزام تھا یا پھر کوئی پروجیکٹ تھا, کچھ سبمیشن کروانی تھی آپ کو, کیا فارمیٹ کیا تھا اس ایونٹ کا, اور اس ایونٹ میں ٹوٹل کتنے ممالک شامل تھے؟ اچھا, یہ جو عالمی سطح پر کچھ ایکیڈمک اولمپیاڈز ہوتی ہیں جن میں کئی ممالک سے ان کی بیسٹ ٹیمز جاتی ہیں اور وہ ایک ایگزام دیتی ہیں بیسکلی, جن میں تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل ایگزام دیا جاتا ہے. تو اسی طرح سے نیوکلیئر فزکس میں انٹرنیشنل نیوکلیئر سائنس اولمپیاڈ ہے, جہاں پہ نیوکلیئر انجینئرنگ کے 2 ایگزامز دیے جاتے ہیں, پریکٹیکل اور تھیوریٹیکل. اسی طرح سے ہم نے دیے تھے, اور اس میں جو ہے تقریباً میرے خیال سے 19 ممالک تھے جن کی بیسٹ ٹیم آئی تھی, جنہوں نے نیوکلیئر فزکس کا ایگزام دیا تھا ہمارے ساتھ. اچھا, تو طیب یہ بتائیے اوور آل, کیونکہ اور اسٹوڈنٹس بھی آپ کے ساتھ گئے تھے, تو اوور آل پرفارمنس پاکستان کی کیا رہی؟ اوور آل تو it was very much better than we anticipated. We did it was very good. جو ہماری میرا روم میٹ تھا عمار اسد, he got silver and the other 2 got bronze medals. So we performed very well. اگر نیوکلیئر سائنس کی بات کی جائے تو اٹس اے ویری کمپلیکس سبجیکٹ. were you always interested in nuclear science یا پھر with the passage of time while you were growing up آپ نے نیوکلیئر سائنس کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ ہوا آپ کا؟ ان اسکول ہم نے فزکس تو پڑھی تھی, لیکن اس کا اتنا زیادہ ان ڈیپتھ ہم نے نیوکلیئر فزکس نہیں پڑھی تھی. تو پیاس میں فزکس کیمپ میں ڈاکٹر سجاد طاہر نے ہمیں ایک نیوکلیئر فزکس پہ لیکچر دیا تھا, جس نے ہماری انٹرسٹ بیسکلی پیک کیا تھا. تو دیٹس وائی
I went for nuclear physics. अच्छा ठीक, तो मोहम्मद तैयब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के। और हमारे मुल्क में जिस तरह से साइम हम हमेशा बात करते हैं कि टैलेंट की कमी नहीं है, वो जिसे कहते हैं ना कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बिल्कुल बिल्कुल, और ये वही तालिब इल्म है और ये वही नौजवान है कि जिनको अगर आप ज़रा सा पुश करें, ज़रा सी मोटिवेशन की ज़रूरत है, एंड दे कैन डू वंडर्स एंड दे आर ऑलरेडी डूइंग वंडर्स। आप स्पोर्ट्स का मैदान देख लें, आप मतलब खेलों के हवाले से देख लें, आप एकेडमिक्स के हवाले से देख लें, आप ओलंपिक्स के हवाले से देख लें, कोई ऐसा मैदान नहीं है जिसमें पाकिस्तानी तलबा, पाकिस्तानी नौजवान अपना नाम नहीं बुलंद करे, पाकिस्तान का नाम नहीं बुलंद